السلام علیکم۔ آج پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بالکل یہ وہی بات ہے جو اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ اب ویسے بھی قیامت کی کتنی نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ آخری نبی آ کے جا بھی چکے ہیں، فوت ہو گئے، 1500 سال گزر گئے۔ پرسوں 12 ربیع الاول کو ان کی وفات کا دن ہے، اور جہالت کی انتہا دیکھو کہ آج پوری قوم خوشیاں منا رہی ہے۔ اس طرح شیطان کی یہ گھوڑی کا گدی بن گئے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے، ان کے اکابرین کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے، نہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی کبھی سالگرہ منائی، نہ ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں، نہ عمر بن خطاب نے، نہ عثمان رضی اللہ تعالی، نہ علی رضی اللہ کے دور میں یہ معاملہ ہوا۔ کہیں مسلمانوں کے دور میں یہ چیز نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کا دور بہترین دور تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، پھر صحابہ کا دور اور تابعین کا دور، پھر تابعین اور تبع تابعین کا دور۔ کہیں اس چیز کا نام و نشان بھی نہیں ملتا ہے، بلکہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی کہ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں خوشی کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ تہوار ہیں مسلمانوں کے۔ تو بہترین جو دور تھے اس میں یہ 2 عیدیں تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب بدترین دور آتے چلے گئے، پھر 2 کیا تیسری، اور تیسری کو عیدوں کی عید کہا جاتا ہے، اندازہ لگائیے۔ اور ان کے مولوی ہیں، علماء ہیں، یہ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اور پھر جھوٹی روایتیں، منکر جو ان کی اپنی ایک سسٹم ہے پورا کفر و شرک کا، اس کے تحت یہ اس کو ثابت کر کے جو پوری دنیا کے اندر آج یہ مسلمان پائے جاتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابلیس پریشان ہے۔ وہ ابلیس کیا پریشان ہے؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن صحابہ اکرام پریشان تھے، مخلص مومن پریشان تھے، امہات المومنین پریشان تھی۔ نبی علیہ السلام کی اولاد جو بیٹیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ غمگین تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ اور منافقین البتہ خوش تھے، منافقین مسکرا رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سخت تھے منافقین کے لیے، انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے وہ اپنے سر کی خیر منائے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ پھر ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، چادر نبی علیہ السلام کے چہرے سے ہٹائی اور بوسہ دیا، اور کہا کہ زندگی میں بھی آپ پاکیزہ تھے اور مرنے کے بعد بھی آپ پاکیزہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتوں کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ یعنی اب جو موت آئی ہے یہی موت جو ہر ایک کو یہاں دنیا میں آتی ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ابھی پھر زندہ ہوں گے، تو ظاہری بات ہے پھر زندہ ہوں گے تو پھر مرنا آخر، تو یہ 2 موتیں ایک بندے کے اوپر نہیں ہوں گی یہاں اس دنیاوی جسم کے اوپر۔ پھر مسجد نبی میں گئے ہیں اور کہا کہ قسم کھانے والے بیٹھ جا، جلدی کرنے والے، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی اس انداز سے کہ میں چھوڑوں گا نہیں جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو وہ جوش محبت کے اندر تھے، نہیں بیٹھے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ الا من کان منکم یعبد محمد فان محمد قد مات۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے یقین کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، معبود مانتا تھا کہ ان پر موت نہیں ہے، تو ان کا تو معبود فوت ہو گیا آج۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، ومن کان منکم یعبد اللہ حی القیوم لا یموت، حی القیوم تو ایک ہے جس پر موت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی تو رسول گزرے، کیا وہ فوت نہیں ہوئے تھے؟ ان پر موت نہیں آئی تھی؟ قرآن میں تو اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے رہو گے تو اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو اجر دے کے رہے گا، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اپنا ہی بگاڑے گا۔ تو اس طریقے سے سارے صحابہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، اور سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے۔ اور حدیثوں کی کتابوں میں جو ان کے الفاظ ہیں، ماتا فاتا قبضہ خرج من الدنیا، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اور کہیں یہ باب نہیں باندھا گیا ہے کہ وفات کے بعد پھر کوئی حیات فی القبر کا معاملہ۔ یہ بعد میں مولویوں نے یہ عود روح فی القبر کے معاملے میں پہلے انہوں نے وہ منکر روایت کا سہارا لیا جو احمد بن حنبل لائے ہیں مسند احمد کے اندر، کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی،
امام بخاری نے اس کا رد کیا کہ کھاتی ہے، قرآن میں آیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کل ابن آدم یاکل التراب، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے الا اجنہ ذنب، سوائے ریڑھ کی ہڈی کا ایک باریک ذرہ ہے اجنہ ذنب جس کہتے ہیں، وہ برباد نہیں ہوتا ہے، اور وہ گویا انسان کا بیج ہے۔ قیامت کے دن انہی بیجوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو زمین سے پھر نکالے گا، اور اوپر سے روحیں جو برزخ میں ہیں یہاں قبر کے ان جسموں کے اندر لوٹا دی جائیں گی۔ قیامت سے پہلے یہ روح نہیں لوٹائی جاتی ہے، کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، حدیث کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ان فریبکاروں نے ایسی فریبکاری دکھائی، ان مولویوں نے اور پیروں نے، اور احمد بن حنبل سے لے کر نیچے سب اسی عقیدے کو عہد روح فی القبر کا عقیدہ انہوں نے اپنایا ہے قرآن کے خلاف۔ ابن تیمیہ نے اس کو آگے بڑھایا، ابن قیم نے، ابن حجر اسقلانی نے، اور پھر سارے مسالک نے لیا ہے، بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے، سب نے، حنبلیوں نے، سعودیوں نے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ اللہ کے بندو، میرے بھائیوں۔ تو یہ آج سارا نظام آج نائل ہو کے سپرد ہے زمین کے اوپر، اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے انگارے کوڑے برس رہے ہیں اس قوم کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر۔ اور اپنے ملک کی مثال دیکھ لو، کیسے نائل، ان کو کوئی مرد ہی نہیں ملا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی ہے جو عورت کو اپنا حکمران بنا لے، جنہوں نے پہلے عورت کو حکمران بھی بنایا، وزیر اعلیٰ بنا دیا، ذرا بھی سود کا پورا نظام امت مسلمہ کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے، جو ماں سے بدکاری کرنے سے 70 گنا بڑا گناہ ہے۔ تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور شرک تو اس سے بھی بڑی بیماری ہے، اس سے بڑا گناہ ہے یہ یا علی مدد کہنا، یا رسول مدد کہنا، عرس کرنا، میلے کرنا، میلاد کے کیک کاٹنا، 11ویں کی دیگیں پکانا، محرم کے شربت، اور یہ بی بی کی سینک ہے، اور یہ کنڈے ہیں جی، یہ چادریں ہیں، یہ بکرے ہیں، چھترے ہیں، پنڈارے ہیں، یہ شرک اور کفر کی سالگرہ مناتے ہیں ہر سال، اور ہر مہینے کسی نہ کسی شرک کی سالگرہ یہ مناتے ہیں، اور جو مہینہ اس سے خالی رہ جائے کہتے ہیں خالی مہینہ جی، اس میں کسی اور کی بندگی نہ کر پائے، یہ ایسی مشرک قوم ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، جن کو ایمان ملا وہ شکر ادا کرو، جم جاؤ اس کے اوپر، اور اسی کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، رد شرک کرو، کفر بالطاغوت کرو، اور اس راستے میں جو آتا ہے بیت جاتا جائے اپنے مالک کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سوچ کا اللہ اجر دے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس راستے میں جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، مالک شہادت کی موت سے نوازے۔